اللہ رب العزت کے لیے جس رب العالمین نے ہمیں اس جمعہ کے موقع پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور بے شمار درود و سلام کی بارش ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں خاتم النبیین والمرسلین بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا گیا۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے شمار شکر ہے کہ جس رب کائنات نے ہمیں اپنی سب سے قیمتی اور سب سے عالی نعمت عطا فرمائی، یعنی ہمیں مسلمان بننے کا شرف بخشا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے اس احسان کے بدلے رب کا شکر ادا کرے اور اس نعمت کو، اسلام کی نعمت کو اپنے لیے سب سے عظیم اور سب سے قیمتی نعمت سمجھے، کیونکہ ہمارے اسلاف خصوصاً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے اپنے عمل سے کر دکھلایا جسے ہم ایک مثال کے ذریعے بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کسی آدمی سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کو آپ کے ہاتھ پر بندھی ہوئی گھڑی زیادہ محبوب ہے، زیادہ پیاری ہے، یا آپ کو آپ اپنا ہاتھ زیادہ محبوب ہے، زیادہ عزیز ہے، یعنی اگر تمہیں گھڑی کو بچانے کے لیے اپنے ہاتھ کی قربانی دینی پڑی، اپنے ہاتھ کو کٹوانا پڑے، تو کیا تم اس کام کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ یا اگر تمہیں ہاتھ کو بچانے کے لیے اپنی گھڑی کی قربانی دینی پڑے گی تو کیا تم اپنے گھڑی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ ہم میں سے ہر انسان یہی جواب دے گا کہ مجھے گھڑی تو پیاری ہے، لیکن گھڑی کے مقابلے میں مجھے اپنا ہاتھ زیادہ پیارا ہے، زیادہ عزیز ہے۔ لیکن اگر کسی انسان سے یہ پوچھا جائے کہ تمہیں اپنا ہاتھ زیادہ عزیز ہے یا اپنا جسم، اپنی جان زیادہ عزیز ہے، یعنی اگر تمہیں جسم کو بچانے کے لیے اپنے ہاتھ کو کٹوانا پڑے گا تو کیا تم اپنے جسم کو بچانے کے لیے اپنے ہاتھ کو کٹوا سکتے ہو؟ یا اگر تمہیں ہاتھ کو بچانے کے لیے اپنے جسم کی قربانی دینی پڑے گی تو کیا تم اپنی جسم کی قربانی ہاتھ کے لیے دے دو گے؟ وہ انسان یہ جواب دے گا کہ مجھے ہاتھ محبوب ہے، ہاتھ پیارا ہے، لیکن ہاتھ کے مقابلے میں مجھے جان بہت زیادہ پیاری ہے، بہت زیادہ عزیز ہے، میں اس جان کے خاطر اپنے ہاتھ کو کٹوا سکتا ہوں، لیکن میں ہاتھ کے لیے اپنی جان کی قربانی نہیں دے سکتا، بلکہ میں اس جان کے خاطر جسم کے کوئی بھی ایسا ہو وہ کٹوانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، لیکن جان کی قربانی دے دوں گا۔ تو معلوم ہوا کہ ہر انسان کے نزدیک سب سے پیاری اور سب سے محبوب چیز اگر کوئی ہے تو اس کی جان ہے۔ لیکن جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اسلام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے انہیں دعوت دی، جہاد کا انہیں اعلان کیا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہتا نکل پڑے، خالی پیٹ پھٹے پرانے کپڑوں میں کی حالت میں جنگ کی طرف نکل پڑے اور اس اسلام کے خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا، اور پھر بھی یہی سمجھتے رہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اسلام پر جان قربان کرنے کے باوجود یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے پھر بھی حق ادا نہ کیا۔ گویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے عمل سے ثابت کر دکھلایا کہ ہمیں جان پیاری ہے، ہمیں جان عزیز ہے، ہمیں مال و دولت پیارا ہے، ہمیں اولاد پیاری ہے، ہمیں بیویاں پیاری ہے، ہمیں دنیا کے اندر تمام چیزیں، تمام نعمتیں وہ پیاری ہے، مگر ہم اسلام کے خاطر ان تمام چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ان چیزوں کے لیے اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار، اسلام کو سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت کیا ہے؟
اسلام پر اپنی جان کو قربان کرنا وہ تو ہمارے لیے بعید ہے، بہت دور کی بات ہے۔ ہم تو اس اسلام کے مطابق اس اسلام کو اپنے آپ پر نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم تو اس اسلام کو، ہم تو رب کے احکامات کو اپنے گھر کے اندر، اپنے سماج کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نافذ کرنے کے لیے، لاگو کرنے کے لیے اس اسلام کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے تو اپنی جان کی قربانی دے دی، لیکن ہم اس اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مثلا اس مسلمان کو رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر سب سے پہلا حکم جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ لوگوں ایک رب کی عبادت کرنا، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس رب العالمین کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، ایک رب کی بندگی کرنا۔ نماز ایک رب کے لیے ہونی چاہیے، زکات ایک رب کے لیے ہونی چاہیے، روزے ایک رب کے لیے ہونی چاہیے، حج ایک رب کے لیے ہونا چاہیے، سب کو خیرات، ذکر و اذکار، نذر و نیاز ایک رب کے لیے ہونا چاہیے۔ مشکل کشا رب کو ماننا ہے، حاجت روا رب کو ماننا ہے، دستگیر غریب نواز رب کو ماننا ہے، اولاد رب سے مانگنی ہے، رزق رب سے مانگنا ہے، توکل رب پر رکھنا ہے، خوف رب کا رکھنا ہے، سجدہ رب کو کرنا ہے، رکوع رب کو کرنا ہے۔ لیکن اس حکم کے باوجود ہم جب اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، مسلمانوں کی اکثریت شرک کے اندر مبتلا ہے، شرک کے اندر ملوث ہے۔ لوگ نام نہاد مسلمان قبروں کا طواف کرتے ہیں، قبروں پر جا کر قبروں کا سجدہ کرتے ہیں، قبروں سے مانگتے ہیں، قبر والوں سے اولاد کا سوال کرتے ہیں، قبر والوں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، قبر والوں سے رزق طلب کرتے ہیں۔ سامنے کرام، کس قدر یہ انسان گر چکا ہے کہ جو اختیارات رب العالمین کے ہیں، ان اختیارات کو اسلام نہاد مسلمان نے اللہ کی مخلوق کو دے دیا ہے۔ جس مخلوق کو رب کائنات نے پیدا فرمایا ہے، اسی مخلوق کو رب کے برابر قرار دیا ہے، چاہے وہ انبیاء کرام ہوں، چاہے وہ بزرگان دین ہوں، چاہے وہ اولیاء کرام ہوں۔ مگر یاد رکھنا، جس انسان کے دل کے اندر ذرا برابر بھی شریک ہوگا، جس انسان کے دل کے اندر ذرا برابر بھی شریک ہوگا، اس کی کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نماز، کوئی بھی عبادت ہو، نہ نماز اس کی قبول ہے، نہ روزہ اس کے قبول ہے، نہ زکات اس کی قبول ہے، نہ ذکر و اذکار، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے۔ کیونکہ رب کائنات فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہ جو رب العالمین کے ساتھ شریک کرتا ہے، یعنی جو اختیارات رب العالمین کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں، ان اختیارات کو کسی اور کو دے دیتا ہے، چاہے وہ پیغمبروں کو دے، چاہے وہ بزرگان دین کو دے۔ مشکل کشا رب کو ماننا ہے، حاجت روا رب کو ماننا ہے، نفع نقصان کا مالک رب کو ماننا ہے، اولاد رب سے مانگنی ہے، رزق رب سے مانگنا ہے، دستگیر رب کو ماننا ہے۔ جو چیز ان چیزوں کو کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے گا، یعنی ان چیزوں کو مخلوق کے ساتھ مخلوق کے مشابہ قرار دے گا، مخلوق کے ساتھ ان کو متصف کر دے گا، رب کائنات فرماتے ہیں گویا کہ اس نے شرک کیا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو رب کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، کہ جو رب کائنات کے ساتھ شریک کرتا ہے، وہ رب العالمین اس پر جنت کو حرام قرار دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ و جہنم ہے۔ یہ پہلا حکم رب کا ہے۔ دوسرا حکم رب کائنات نے اس مسلمان کو یہ دیا ہے کہ وہ اقیموا الصلاۃ، توحید قبول کرنے کے بعد 5 نمازوں کی حفاظت کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، 5 نمازوں کو حفاظت کے ساتھ ادا کرنا۔ لیکن جب ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، اپنے گھر کے اندر دیکھتے ہیں، مسلمانوں کی اکثریت بے نمازی نظر آ رہی ہے۔ 5 ٹائم مسجد کے اندر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں لگتی ہیں، مسلمانوں کے کانوں کے پردوں سے اذان کی گونج ٹکراتی ہے، لیکن مسلمان کو ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان اس قدر غافل ہو چکا ہے، اس قدر بے لاپرواہ ہو چکا ہے، اسے کوئی رب کا خوف نہیں ہے، اور دنیا کے نشے کے اندر اس قدر مدہوش ہو چکا ہے، اسے اپنی زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے، اصل مقصد ہے، اس مقصد کو بھول چکا ہے۔ مسلمان کو رب کائنات نے اپنی عبادت کے لیے دنیا کے اندر بھیجا تھا، لیکن مسلمان اسی عبادت کے فریضے کو انجام دینے سے غافل ہے۔
مسلمان نماز کو قائم نہیں کرتا ہے، اللہ کی عبادت سے غافل ہے، صرف دنیا کے نشے میں مدہوش ہے، دنیا کے کمانے کے پیچھے لگا ہوا ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں، رب کے دربار میں کھڑا ہونا ہے اس دن کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اسی طرح رب کائنات نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، مسلمان شراب پی رہے ہیں، مسلمان شراب کے نشے میں مدہوش ہے۔ رب کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوا، سود حرام قرار دیا ہے، ان چیزوں کو، چوری حرام ہے، غیبت حرام ہے، بے حیائی و عشی حرام ہے، لیکن اس کے باوجود ان تمام چیزوں کے اندر مسلمان آگے ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کے اندر مسلمان ملوث ہوتا ہے، بس نام کا مسلمان ہے۔ انہوں نے تو اپنی جان کی قربانی اسلام کے خاطر دی تھی، ہم تو اپنے نفس پر، اپنے آپ پر، اپنے گھر کے اندر اسلام کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بس ہم تو نام کے مسلمان ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سامعین کرام، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا واقعہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کو جہاد کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک گھر ایسا تھا جس میں باپ اور ایک بیٹا تھا، باپ اور ایک بیٹا تھا، اور دونوں وہ جہاد کے اندر شریک ہونا چاہتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے ایک جہاد کے لیے آؤ، ایک جہاد کے اندر شریک ہو جاؤ، اور ایک انسان اپنے گھر کے اندر رہ کر گھر کا کام کاج کو دیکھے، بال بچوں کا خیال رکھے۔ لیکن دونوں نے پھر اصرار کیا کہ ہم دونوں اسلام کے خاطر جان کو قربان کر دیں گے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر قرآن اندازی کا حکم صادر فرمایا کہ قرآن اندازی میں جس کا نام نکلے گا اس انسان کو جہاد کے اندر شریک ہونے دیا جائے گا، اور جس کا نام نہیں نکلے گا وہ گھر کے اندر رہے گا۔ جب قرآن اندازی کی گئی اس میں بیٹے کا نام نکلا، یعنی بیٹے کو اجازت مل گئی جہاد کے اندر شریک ہونے کا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا میں تیرا باپ ہوں، اس لیے مجھے ترجیح دے دے، یعنی مجھے جہاد کے اندر شریک ہونے دے۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان مجھے اللہ وحدہ لا شریک کی قسم ہے، اگر یہ کسی دنیا کے مفاد اور فائدے کی بات ہوتی تو میں آپ کو ترجیح دے دیتا، لیکن یہاں پہ چونکہ مسئلہ اسلام پر اپنی جان کو قربان کرنے کا شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے، اس لیے میں اپنے ہاتھ سے یہ شرف جانے نہیں دوں گا۔ بیٹا جہاد کے اندر شریک ہو گیا اور اسلام کے خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا اور شہید ہو گیا۔ سامعین کرام، اس دنیا میں ہمارے اور آپ کے پاس بہت سی نعمتیں ہیں، اور بعض نعمتیں ایسی ہیں جو کم قیمت والی ہیں، اور بعض نعمتیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہیں، اور انسان کا لگاؤ زیادہ اس چیز کے ساتھ ہوتا ہے جس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ مثلا اگر آپ کے گھر کے اندر ایک چاقو ہے جس سے آپ سبزی وغیرہ کا کاٹنے کا کام کرتے ہیں، اور آپ کے پاس ہی آپ کے گھر کے اندر سونے کی اینٹ ہے، دونوں آپ کی چیزیں ہیں، دونوں کا تعلق آپ کے ساتھ ہے، لیکن جس قدر لگاؤ آپ کو اس سونے کی اینٹ کے ساتھ ہوگا اتنا لگاؤ آپ کو اس معمولی چاقو کے ساتھ نہیں ہوگا۔ جتنی فکر آپ اس سونے کی اینٹ کی کریں گے اتنی فکر آپ اس چاقو کی نہیں کریں گے، گویا کہ وہ چاقو سونے کی اینٹ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ لہذا جہاں دنیا کی نعمتوں سے ہمیں محبت ہو، وہیں سب سے زیادہ محبت ہمیں اسلام سے ہو، اور اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی ہمیں فکر ہو۔ سامعین کرام، انسان کا معمول ہوتا ہے کہ وہ بڑی چیز کو پانے کے لیے چھوٹی چیز کو قربان کر دیتا ہے، بڑے مفاد کے خاطر چھوٹی چیز کو، چھوٹے مفاد کو چھوڑ دیتا ہے۔ مثال کے ساتھ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ انسان کے پاس 1000 روپیہ ہے، انسان کے پاس 1000 روپیہ ہے، اور انسان کہیں اس کو 1000 روپیہ گر جاتے ہیں، پھر جب وہ واپس آتا ہے ایک جگہ پہنچتا ہے، اسے خیال کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اسے 1000 روپیہ اپنے جیب میں نہیں ہے، اس وقت وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں 1000 روپیہ کو ڈھونڈنے چلے جاؤں گا۔ اب وہ جو ہی ارادہ کرتا ہے اسے خبر دی جاتی ہے کہ آپ کے گھر کے اندر چور گھس گیا ہے، آپ کے گھر کے اندر چور گھس گیا ہے۔ اس وقت وہ انسان کیا کرے گا؟ اس وقت انسان
وہ پیسوں کا ارادہ وہ ترک کر دے گا، چھوڑ دے گا، وہ وہاں ڈھونڈنے نہیں جائے گا، بلکہ وہ گھر کی فکر کرے گا، گھر کی طرف روانہ ہوگا اور گھر کو اس چور سے بچانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ گھر کے مقابلے میں 1000 روپیہ کی کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جب ہمارے لیے اسلام سب سے بڑی، سب سے عظیم اور سب سے قیمتی نعمت ہے، مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کیونکہ وہ اس دنیا اور دنیا کے مفاد کی خاطر اسلام اور اسلام کے اصولوں کو ٹھکرا دے، چھوڑ دے، بلکہ مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اسلام اور اسلام کے اصولوں کی خاطر اس دنیا اور دنیا کے تمام مفاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک مشہور صحابی حضرت سہیب رومی رضی اللہ تعالی، روم کے رہنے والے مہاجر صحابی، مکہ مکرمہ کے اندر قیام پذیر ہوئے، پھر وہاں پہ تجارت شروع کی اور کرتے کرتے انہوں نے بہت زیادہ مال کما لیا، پھر بعد میں رب کائنات نے انہیں اسلام کی دولت بھی عطا فرما دی۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر دی مکہ سے مدینہ کی طرف، اس صحابی نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی ہجرت کروں گا اسلام کی خاطر، لیکن جو ہی مشرکین کو پتا چلا تو وہ فوراً آئے اور سہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ نے جو یہ مال و دولت یہاں پہ کمائی ہے، آپ اگر ہجرت کرو گے تو آپ کے پاس یہ حق حاصل نہیں ہوگا اس مال کو خرچ کرنے کا، اور اگر آپ نے اپنے ہجرت کے ارادے کو ترک نہ کیا، آپ کو ہاتھ سے ہم مال و دولت چھین لیں گے، ایک ایک روپیہ آپ سے چھین لے جائیں گے، اس لیے آپ بتاؤ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو خون پسینے سے کمائی ہوئی دولت زیادہ محبوب ہے یا اسلام زیادہ محبوب ہے؟ حضرت سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پورے اعتماد لہجے سے جواب دیا، کہا نادانو کہ یہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتیں اسلام کی قیمت ادا نہیں کر سکتی ہے۔ میں اس اسلام کے خاطر مال و دولت کو، خزانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ہجرت کر لی اور مدینہ منورہ کے اندر چلے گئے، کیونکہ جو سچے اللہ والے ہوتے ہیں، جو سچے مسلمان ہوتے ہیں، وہ اسلام کو اپنے لیے سب سے قیمتی اور عظیم نعمت سمجھتے ہیں، اور وہ اسلام کے خاطر اپنے لیے کوئی بھی نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن وہ اسلام کے اصولوں کی خلاف ورزی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ سامنے کرام، اس دنیا کے اندر انسان کو رب کائنات نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بے شمار چیزیں عطا فرمائی ہیں، اور جو کچھ انسان کے پاس ہے وہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے، عطا کرتا ہے۔ انسان چاروں طرف سے نعمتوں سے گھرا ہوا ہے۔ مثلاً اپنے جسم کو ہی دیکھ لیجیے، اللہ رب العالمین نے انسان کو زبان عطا فرمائی ہے جس سے انسان بولتا ہے، رب کائنات نے انسان کو آنکھیں عطا فرمائی ہے جس سے انسان دیکھتا ہے، کان عطا فرمائے ہیں جس سے انسان سنتا ہے باتوں کو، رب کائنات نے انسان کو دماغ عطا فرمایا ہے جس سے انسان سوچتا ہے، صحیح اور غلط کے درمیان فرق اور تمیز کر سکتا ہے، رب کائنات نے انسان کو ہاتھ دیے ہیں جس سے ایک انسان کام کرتا ہے، رب کائنات نے اس انسان کو پاؤں دیے ہیں جس سے انسان چلتا ہے۔ کوئی بھی جتنی بھی نعمتیں دنیا کے اندر ہے رب کائنات نے انسان کے لیے پیدا فرمائی، یہ زمین و آسمان، یہ پیڑ پودے، یہ پہاڑ، یہ پرندے، تمام مخلوقات، تمام نعمتیں انسان کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں اور اللہ کے عطا کرتا احسان کا شکریہ صرف یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ایک رب کی عبادت کرے، ایک رب کی بندگی کرے، اور رب کائنات نے انسان کو جو صلاحیتیں، جو نعمتیں عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں کو اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق، راستے کے مطابق خرچ کرے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بادل، ہوا، چاند، سورج اور آسمان، تمام چیزیں رب کائنات نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمائی ہے، تاکہ انسان اس سے کمائے اور غافل ہو کر نہ کھائے۔ رب کائنات قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ رب کائنات نے زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں انسانوں کو تمہارے لیے پیدا فرمائی ہے،
تمہارے مفاد کے خاطر پیدا فرمائی رب کائنات نے، تمہارے منفعت کے خاطر، تمہارے خدمت کے خاطر رب کائنات نے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے. اور اس لیے یہ بات انسان کے خلاف ہوگی کہ اب انسان اسے رب کی عبادت چھوڑ دے. یہ بات انصاف کے خلاف ہوگی. جس رب نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے، اب انسان اسی رب کی عبادت، اسی رب کی بندگی چھوڑ دے، اس رب کا نافرمان بن جائے. یہ انسان کے مطابق نہیں ہے. سامعین کرام، انسانی زندگی کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ احکامات کا دار و مدار حکم پر ہوتا ہے. مثلا حکومت کوئی قانون بناتی ہے، حکومت کوئی قانون نافذ کرتی ہے، عوام کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس قانون کے مطابق عمل کرے، اس قانون کو اپنائے. عوام کی ذمہ داری نہیں کہ وہ دیکھے اس قانون کے اندر کیا حکمت ہے، کیا علت ہے، پھر مانی ہے. نہیں، ان کے لیے ضروری ہے وہ اس قانون کو فالو کرے. مثلا حکومت نے ایک قانون بنایا ہے کہ جہاں پہ سگنل لگا ہوگا روڈ کے اندر، وہاں کے جو گاڑیاں ہیں انہیں اس سگنل کی تابع داری کرنی ہوگی، سگنل کے احکامات کے مطابق عمل کرنا ہوگا. کہ جب ریڈ سگنل جلا ہوا ہوگا اس وقت گاڑی کو روک دینا ہے، جب گرین سگنل جلا ہوا ہوگا اس وقت گاڑی کو چلانا ہے. اب اگر کوئی انسان اس سگنل کی مخالفت کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، حکومت نے اس کے لیے سزا رکھی ہے، چالان رکھا ہے، وغیرہ وغیرہ. کیونکہ انسان کو یہ ڈھونڈنا نہیں ہے کہ مجھے اس کے اندر کیا حکمت ملتی ہے، کیا مفاد ملتا ہے، پھر جا کے میں عمل کروں گا. نہیں، بلکہ اسے حکومت کے بتائے ہوئے قانون پر ضروری عمل کرنا ہوگا. اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ روڈ خالی ہے، دونوں سائڈ سے خالی ہے، سگنل جل رہا ہے، ریڈ لائٹ جل رہی ہے، اب وہ اپنی گاڑی کو چلا لیتا ہے، گاڑی کو چلا لیتا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، کوئی حادثہ نہیں ہوتا ہے. لیکن اس قانون کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اس کو سزا ملے گی، وہ مجرم قرار پاتا ہے حکومت کی نظر میں، اس پر چالان پڑے گا. بس یہی معاملہ احکامات الہی کا ہے کہ ہر وہ شخص جس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا ہے، جس نے رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رب کائنات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بلا چون چرا کے مانے. جس انسان نے جناب محمد رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کیا ہے، اللہ کی معبودیت، اللہ کی وحدانیت کو مانا ہے، اس پر یہ فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ بلا ہچکچاہٹ کے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرے. یہی وجہ ہے قرآن کریم کے اندر ہمیں ایسے بے شمار ایسے مسائل نظر آتے ہیں کہ جن کے اندر رب کائنات نے اللہ کی وحدانیت کو بیان فرمایا ہے، انبیاء کرام کی حقانیت کو بیان فرمایا ہے، رسول اکرم کی رسالت کو بیان فرمایا ہے، اسی طرح سزا جزا وغیرہ کا بیان فرمایا ہے. جب ایک انسان ان چیزوں کو مان کر مسلمان بنتا ہے، جب ایک انسان ان چیزوں کو مان کر مسلمان بنتا ہے، گویا کہ وہ اپنی تمام خواہشات کو، اپنے تمام اختیارات کو قلعدم قرار دیتا ہے اور اپنے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو قبول فرما لیتا ہے. اس کے خواہشات کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. وہ اپنی خواہشات کو دین کے تابع قرار دیتا ہے. رب کائنات فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. رب کائنات فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دے دے، کسی کام کا فیصلہ فرما لے، پھر کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے پاس کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو ٹھکرا سکے، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر سکے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو بدل سکے. کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں رہتا ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ کھلا گمراہ ہو جاتا ہے. لہذا مسلمانوں، ہر انسان کی کامرانی اسی میں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو تسلیم کر لے،
جس چیز کو رب کائنات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قرار دیا ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو دین سے نہیں نکال سکتی ہے، اور جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اندر داخل نہیں کیا ہے، کوئی دنیا کی طاقت اسے دین کے اندر داخل نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ہوتے ہوئے کوئی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا ہے، اور کسی کو ماننے اور نہ ماننے کا اختیار باقی نہیں رہتا ہے۔ کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ہوتے ہوئے قیاس کے ذریعے اس کو نہیں ٹھکرا سکتا ہے، رائے کے ذریعے اس کو نہیں ٹھکرا سکتا ہے، اور نہیں کسی اور چیز کے ذریعے اس کو ٹھکرا سکتا ہے، کیونکہ رب کائنات فرماتے ہیں فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ رب کائنات فرماتے ہیں اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے تیرے رب کی کہ اس وقت تک لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں جب تک وہ اپنے تمام مسائل کے اندر، اپنے تمام اختلافات کے اندر، تنازعات کے اندر آپ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں، آپ کو اپنا رہبر، اپنا مرشد، اپنا حاکم نہ مان لیں، اور پھر ان کے دل کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے متعلق تنگی بھی پیدا ہو، بلکہ وہ خوشی خوشی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تسلیم کر لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنی تمام تر خواہشات کو اس کے تابع نہ بنا لے جس کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا گیا ہے، جس کو لے کر مجھے بھیجا گیا ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی فیصلے کی مخالفت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہیں رب العالمین فتنے کے اندر مبتلا نہ کر دے، کہیں رب العالمین انہیں دردناک عذاب کے اندر مبتلا نہ کر دے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری صرف یہی نہیں ہے کہ ہم بعض معاملات کے اندر اسلام کو اختیار کریں اور بعض معاملات کے اندر اسلام کی چھٹی کر دیں، جب آسانی ہو، جب فائدہ ہو اس وقت مسلمان بن جائے، اور جب اسلام اپنے نفس کے خلاف ہے، مسلمان کے خلاف ہو، مسلمان کے نفس کے خلاف کوئی اسلام کا حکم ہو، اس وقت تو اسلام کو ٹھکرا دے نہیں۔ رب کائنات کے نزدیک مسلمان بننے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان ہر معاملے کے اندر، ہر میدان کے اندر، ہر شعبے کے اندر مسلمان بن کر رہے، مسلمان نظر آئے، چاہے خوشی کا موقع ہو، چاہے غمی کا موقع ہو، چاہے شادی کا معاملہ ہو، چاہے ماتم داری کا معاملہ ہو، ہر معاملے کے اندر اسلام سے رہنمائی حاصل کر لے کہ مجھے اسلام خوشی کے موقع پر کیا کرنے کے لیے کہتا ہے، مجھے اسلام غمی کے موقع پر کیا کرنے کے لیے کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے معاشرے کے اندر کیا رواج چل رہا ہے، میرے گھر کے اندر کیا رسم و رواج چل رہا ہے، میرے پچھلوں نے کیا کیا ہے، وہ اس چیز کو نہیں دیکھتا ہے۔ ہم ایک مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک بجلی کا کھمبا ہوتا ہے جس پر بھی تار بھی نہیں لگی ہوئی ہوتی ہے، اچانک طوفان اٹھتا ہے، ہوا اٹھتی ہے، اور اس بجلی کے کھمبے کی طرف آم کے کچھ پتے چپک جاتے ہیں۔ اب وہ بجلی کا کھمبا آم کے پتوں کی وجہ سے آم کا درخت نہیں بن سکتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان آم کے ان پتوں کو دیکھ کر کہے کہ یہ پول نہیں ہے، یہ آم کا درخت ہے، اس کو ہم کہیں گے پاگل بیوقوف ہے، اس کو ہم کہیں گے پاگل بیوقوف ہے، اور ہم اسے یہ کہیں گے کہ آم کی پتوں کی وجہ سے پول آم کا درخت نہیں بن سکتا ہے، بلکہ آم کا درخت وہ ہے جس کی جڑیں بھی آم کی ہوں، جس کی شاخیں بھی آم کی ہوں، جس کے پتے بھی آم کے ہوں، جو پھل بھی آم کا دیتا ہو۔ رب کائنات کے نزدیک کامل مسلمان، سچا مسلمان وہی ہے جو ہر معاملے کے اندر، ہر شعبے کے اندر اس مسلمان بن کر رہے، جو ہر وقت اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہو، جس کا نام بھی اسلامی ہو، جس کا کام بھی اسلامی ہو، جس کا اخلاق و کردار بھی اسلامی ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ اسلامی ہو، جس کا طور و طریقہ، جس کی معاشرت اسلامی ہو، تمام چیزوں کے اندر وہ مسلمان نظر آئے، کیونکہ رب کائنات فرماتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہے، جنہوں نے توحید و رسالت کا اقرار کیا ہے، جنہوں نے رب العالمین کو اپنا رب بنا لیا، مان لیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام، اپنا رہبر مان لیا ہے، آخری نبی مان لیا، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، یعنی اپنی پوری زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارو، کوئی بھی کام ہو اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام کے اندر داخل ہونے کا پورا داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا اسلام نے حکم دیا ہے کرنے کا اس کو کیا جائے، اور جس سے منع کیا ہے اس سے پرہیز کیا جائے۔ سامعین کرام، آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں ہماری کیا حالت ہے، مسلمانوں کی کیا حالت ہے، مسلمان ذلیل و خوار نظر آ رہے ہیں، مسلمانوں کو پانی کی طرح ان کا گلا، ان کا خون بہایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، نہ عزت کو تحفظ حاصل ہے، نہ جان کو تحفظ حاصل ہے، نہ مال کو تحفظ حاصل ہے، کبھی ایک مسئلے پر پابندی، کبھی حجاب پر پابندی، کبھی داڑھی پر پابندی، مسلمان مظلوم ہے، مغلوب ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ تو صحابہ کرام 313 تھے دنیا کے مقابلے میں، وہ کیسے کامیاب ہوئے تھے، وہ کس طرح سے غالب ہوئے تھے، انہیں رب العالمین کی فتح و نصرت کیسے بھی نہیں ملی تھی؟ ہم تو دنیا ان کے مقابلے میں پوری دنیا کے اندر موجود ہے، دنیا کے کونے کونے کے اندر مسلمان موجود ہے، اس کے باوجود مظلوم ہے، اس کے باوجود مسلمان مغلوب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اس لیے کامیاب ہوئے، وہ رب کے وفادار تھے، وہ جناب محمد الرسول کے وفادار تھے، وہ دین کے وفادار تھے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اسلام کو اپنے اوپر، اپنے گھر کے اندر نافذ کیا تھا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ وہ اس لیے کامیاب ہوئے کہ وہ رب کے وفادار ہے۔ یہ مسلم قوم آج اس لیے ناکام ہو رہی ہے، مظلوم بنی ہوئی ہے، اس لیے کیونکہ یہ نہ رب کے وفادار ہے، نہ رسول اکرم کے وفادار ہے، نہ قرآن کے وفادار ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہے۔ یہ نافرمان قوم ہے، یہ قوم کیسی کامیاب ہو سکتی ہے جس قوم کی اکثریت حرام کماتی ہو؟ یہ قوم کیسی کامیاب ہو سکتی ہے جس قوم کی اکثریت سود کھاتی ہو؟ یہ قوم کیسی کامیاب ہو سکتی ہے؟ اس قوم کو رب کی فتح و نصرت کیسے مل سکتی ہے جس کے نوجوان شراب کے اندر ملوث ہے، جس کے نوجوان منشیات کے اندر ملوث ہے، جس کے نوجوان بے نمازی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، جس کے نوجوان رب کی نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، جس کے نوجوان رب اور رسول کے نافرمان ہیں، جس کے نوجوان بے نمازی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، جس کے نوجوان ماں باپ کے نافرمان ہیں، اس قوم کو اللہ کی نصرت کیسے مل سکتی؟ سامعین کرام، کامیابی ملے گی، رب کائنات فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ لو کامیابی تمہاری مقدر بن جائے گی، اللہ کے رنگ میں رنگ لو کامیابی تمہاری مقدر بن جائے گی۔ رب کائنات فرماتے ہیں کامیاب ہونا چاہتے دنیا اور آخرت کے اندر، فرماتے رب کائنات ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، وہ دنیا کے اندر کامیاب ہو جائے گا، آخرت کے اندر بھی رب العالمین اسے جنت عطا فرمائے گا، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ اور جو اللہ اور اس کا رسول کا نافرمان ہے، جس انسانی قرآن کو بلا دیا، اپنے نبی کو بلا دیا، وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جس قوم نے اللہ رب العالمین کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو اس کے مشابہ قرار، اس کے برابر قرار دیا، وہ قوم کیسی کامیاب ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں کو کامیابی ملے گی بس رب کے قرآن میں، محمد رسول کے فرمان میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے اندر کامیابی ملے گی۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب ہمیں اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ اس مسلم قوم کو نجات عطا فرما دے۔